پیارے دوستوں، میاں بیوی کو لے کر اسلام میں بہت سی باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ محرم کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنا چاہیے، تو کوئی کہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، تو کوئی کہتا ہے کہ شب برات کی رات کو ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کمنٹ کے ذریعے پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اسلام میں ایسے کون سی جگہ ہے، ایسے کون سے موقع ہیں جہاں پر بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے، یعنی کہ جہاں پر ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ شب برات کی رات کو بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا کیسا ہے، اس کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ خاص ہے۔ آپ اگر شادی شدہ ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائی بہنوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے اور ان کی بھی غلط فہمی دور ہو جائے۔ تو چلیے دوستو، اپنی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو مکمل تفصیلات دے دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو شب برات کی برکت اور فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ شب برات کی رات اسلام میں اتنی زیادہ اہم کیوں ہے، آخر اس رات میں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو اس سوال کا جواب بتائیں گے۔ پیارے دوستو، شب برات گناہوں سے نجات پانے کی رات ہے۔ اس رات کو انسان کے 1 سال کے اعمال لکھے جاتے ہیں، یعنی کہ کس شخص نے کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ کیے ہیں، یہ سب کچھ لکھے جاتے ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے سال میں جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہیں یا جن کا انتقال ہونے والا ہے، ان سب کے بارے میں اس رات میں لکھا جاتا ہے، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کا رزق اتارا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو یاد رکھیں کہ شب برات کی رات ہمارے لیے بہت رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے۔ کیا معلوم اگلی شب برات ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، کہیں اسی رات ہمارا نام بھی مرنے والوں میں نہ لکھ دیا جائے۔ یاد رکھیں، اس رات میں بہت سے لوگوں کے کفن تیار ہوتے ہیں، لیکن کفن پہننے والا اس سے ناواقف ہوتا ہے اور وہ بازاروں میں گھوم رہا ہوتا ہے، گناہوں پر گناہ کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس لیے دوستو اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ شب برات کو ہمارا بھی نام مرنے والوں میں لکھ دیا گیا ہو۔ اس لیے اس رات میں جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کریں۔ اس رات میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اس رات میں اللہ سب لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سب کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اب دوستو بہت سے لوگوں میں یہ بھی بات پھیلی ہوئی ہے کہ شب برات کی رات کو بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے، یعنی کہ اس رات میں بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونا جائز نہیں ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام میں صرف 4 ایسی جگہ ہیں، 4 شب 4 موقع ایسے ہیں جہاں پر آپ اپنی بیوی سے نہیں مل سکتے، یعنی کہ صرف ان 4 موقعوں پر آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ جہاں چاہیں جب چاہیں بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں، کہیں پر کوئی منائی نہیں ہے، بلکہ میاں بیوی کا آپس میں ملنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب دوستو آپ کو وہ 4 جگہ بھی بتا دیتے ہیں جہاں پر اسلام میں میاں بیوی کا آپس میں ملنا حرام ہے، یعنی ان 4 جگہوں پر بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، روزے کی حالت میں۔ پیارے دوستو بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں میاں بیوی کا آپس میں ملنا صحیح نہیں ہے، یعنی کہ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے رمضان کے مہینے میں ہم بستری نہیں کرنا چاہیے۔ مگر ہم آپ کو بتا دیں دوستو کہ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے لیے منع نہیں کیا گیا، بلکہ اگر کوئی شخص روزے سے ہے تو روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری سے منع فرمایا گیا ہے، یعنی کہ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ رمضان کے مہینے میں رات کو اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں، رات کے وقت آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ
مسلمانوں کے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی کے پاس جانا جائز ہے۔ نمبر 2، احرام کی حالت میں۔ پیارے دوستو، اسلام میں دوسری جگہ احرام کی حالت ہے جہاں پر بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی کہ جب انسان احرام باندھ لیتا ہے تو اس کے بعد احرام کی حالت میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، جب ایک آدمی حج یا عمرے پر جاتا ہے تو وہ احرام باندھتا ہے اور اس کے بعد وہ جب تک احرام کی حالت میں رہتا ہے تب تک وہ اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا، یعنی کہ تب تک وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر نہیں ہو سکتا۔ احرام کی حالت میں ہم بستری کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، حیض کی حالت میں۔ پیارے دوستو، اسلام میں تیسری جگہ وہ ہے جب بیوی حیض کی حالت میں ہو، یعنی کہ جب بیوی کے پیریڈز مطلب کہ ماہواری شروع ہو جائے تو اس دوران آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اس دوران ہم بستری کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، بلکہ حیض کی حالت میں ایسا کرنا حرام اور گناہ کا کام ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ حیض کی حالت میں بھی آپ کبھی بھی بھول کر بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کریں۔ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں۔ پیارے دوستو، چوتھی جگہ ہے اعتکاف، یعنی جب کوئی انسان اعتکاف پر بیٹھ جائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو اس کے بعد ہم بستری کرنا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اعتکاف پر بیٹھنے کے بعد جب تک اس کا اعتکاف پورا نہیں ہو جاتا تب تک میاں بیوی کا آپس میں ملنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ میاں بیوی کا ہم بستری کرنا صحیح نہیں ہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ اعتکاف رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں شروع ہوتا ہے۔ اس دوران لوگ مسجدوں میں یا پھر اپنے گھروں میں اعتکاف پر بیٹھتے ہیں۔ اس دوران بھی آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ تو پیارے دوستو، اسلام میں صرف ان 4 جگہوں پر بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی کہ صرف ان 4 موقعوں پر آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ جب چاہیں جہاں چاہیں دن یا رات میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ مل سکتے ہیں، آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی کر سکتے ہیں۔ اسلام میں کوئی منائی نہیں ہے، بلکہ اسلام میں میاں بیوی کا آپس میں ملنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا ثواب کا کام ہے۔ اسلام میں اس کام کو عبادت میں شمار کیا گیا ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ اس کو دل سے ایک لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ جانکاری پہنچ جائے اور ان کی بھی یہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ آپ کا ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور مہربانی کر کے الٹے سیدھے کمنٹ نہ کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آئیے دوستو، آخر میں ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر لیتے ہیں، کیونکہ دوستو جب ہم باتوں باتوں میں مصروف رہتے ہیں تو اس دوران ہماری زبان سے کچھ ایسے ویسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ جس سے ہمارا ایمان چلا جاتا ہے اور ہمیں ایمان جانے کی خبر نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو بھی قبول فرمائے گا اور شب برات کے صدقے ہمیں معاف فرما دے گا۔ اس لیے دوستو آئیے مل کر توبہ و استغفار کر لیتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ۔